ہم تفصیل سے جانیں گے۔ موکلان کے معنی کیا ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں، اور کیا ہر عمل باموکل ہوتا ہے، آج اس ٹاپک میں تھوڑا سا آپ کی توجہ درکار ہے۔ اگر ہم موکل کے معنی دیکھتے ہیں تو موکل کے معنی بنتے ہیں کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس پر اعتماد کیا جائے، یعنی تکمیل کرنے والا، یعنی کہ مکمل کرنے والا، مکمل تابع و فرما بردار رہنے والا، اس کو موکل کہتے ہیں۔ اچھا، موکل کی اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں تو فرشتے بالکل الگ ہیں اور موکل الگ مخلوق ہے۔ فرشتے جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اس طرح موکل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ جس طرح ہم کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، ہم کوئی بھی عمل کا کام کرتے ہیں، ہم کسی عمل کو دہراتے ہیں، ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں، تو یقیناً وہ حروفوں سے مل کر، یعنی کہ حروفوں سے مشتمل کچھ عبارت ہوتی ہیں، اور عبارت سے وہ کلام ہوتا ہے، اور کلام سے معنی، اور پھر معنی سے اس کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہر حرف کے ماتحت نوری موکلان ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم موکل کی اقسام کی اگر میں بات کرتا ہوں تو موکل کے 5 اقسام ہیں۔ موکل کی 5 اقسام ہیں، جو اس کی سب سے اعلیٰ اقسام ہے، جو سب سے افضل اقسام ہے موکلان کے اندر، وہ ہے موکل قدسی۔ اچھا، یہ موکل قدسی وہ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے تابع ہوتے ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ اچھا، موکل قدسی کو آپ پڑھائیوں کے ذریعے حاضر نہیں کر سکتے، آپ پڑھائیوں کے ذریعے ان کو تابع نہیں کر سکتے، جو موکل قدسی ہیں۔ جس طرح فرشتوں کو ہم حاضر نہیں کر سکتے، فرشتوں کو کوئی عمل نہیں کر سکتے، فرشتوں کو اپنا تابع نہیں کر سکتے، بالکل اسی طریقے سے ہم موکل قدسی کو حاضر نہیں کر سکتے۔ یہ رب کی عطا سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، جب اس کو کچھ انعامات کے طور پر عطا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے ماتحت انہی موکل قدسی کو تابع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ کسب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق وہب سے ہوتا ہے۔ اب جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھ لیں آپ، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کو دیکھ لیں آپ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ۔ تو موکلان جو قدسی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ رب کی عطا سے، رب کے فضل سے، رب کے حکم سے اس کے وہ تابع ہوتے ہیں، اور یہ اس کو جو انعامات میں دیے جاتے ہیں، یہ بغیر اس کو کسی چیز کے نیت کے، جیسے ہم موکلان کا عمل کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم موکل عمل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو موکلان کی حاضری ہوتی ہیں وہ موکلان دوسری اقسام کے ہیں۔ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اقسام جو ہے وہ موکل قدسی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں جو دوسری اس کی اقسام ہے، وہ ہے موکل علوی جمالی۔ اس کی تیسری اقسام ہے موکل علوی جلالی۔ اس کی چوتھی اقسام ہے موکل سفلی جلالی، موکل سفلی علوی۔ یہ 5 اقسام کے موکلان ہیں۔ یہ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، ہم جب کوئی پڑھائی کرتے ہیں، جیسے ہم سورہ فیل کا باموکل عمل کر رہے ہیں، بسم اللہ شریف کا باموکل عمل کر رہے ہیں، کسی آیت کا باموکل عمل کر رہے ہیں، یا کسی حرفوں کا باموکل عمل کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جن کی حاضریاں متوقع ہوتی ہیں، کہ جن کی حاضریاں ہوتی ہیں، وہ موکل علوی جلالی ہوتے ہیں اور جمالی ہوتے ہیں۔ اچھا، جلالی جو ہوتے ہیں وہ حرف جلالی کے ماتحت ہوتے ہیں، جو جمالی ہوتے ہیں وہ حرف جمالی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کی بھی اقسام ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم حرف جلالی، ہم کوئی عمل جلالی کر رہے ہیں، تو اس کے ماتحت جو موکلان ہوں گے نا، وہ جلال کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ وہ قہر کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو دشمن کو سزا دینے کے لیے کر رہے ہیں، ہم ایسا عمل کر رہے ہیں جو دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو شکست دے سکیں،
تو اب مثال کے طور پہ جیسے ہم سورہ فیل کا باموکل عمل کرتے ہیں تو اس کے ماتے جو موکلان ہیں وہ تمام کے تمام جلالی ہوں گے، اس میں کوئی جمالی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کام ہی قہر برسانا ہے، ان کا کام ہی جلال کے ساتھ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے، یعنی کہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں حب کے لیے، اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں ترقی کے لیے، اب کوئی ہم عمل کرتے ہیں کسی کو نفع و فائدہ پہنچانے کے لیے، اب وہی عمل ہم باموکل کرتے ہیں کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے باموکل، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل باموکل کرتے ہیں، اس کے ماتے جو موکلان ہیں وہ جمالی موکلان ہیں، اور جمالی وہ موکلان ہیں جو علوی ہیں، علوی جمالی جو موکلان ہیں وہ اس کے ماتحت ہوں گے۔ اچھا، اب یہ آپ ان سے ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں اس وقت کہ جب یہ آپ سے مانوس ہو جائیں۔ اچھا، موکلان کا ہم عمل سمجھتے ہیں کہ اس کا عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ اس کا عمل کرنا آسان ہرگز نہیں ہے۔ اور جب ہم موکلان کا عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو اس دوران جب حاضریاں ہوتی ہیں تو وہ ارد گرد آپ کے جو شیاطین ہوتے ہیں نا، پھر وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلاتے ہیں، اور آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معلوم ہوتا تو پھر یہی شیاطین آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی موکل کو حاضر کر لیا۔ موکل کے حاضر ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں، یعنی کہ آپ اگر کسی سلیم کو بلا رہے ہو تو سلیم نہیں آنا ہے نا، کوئی فرحان تو نہیں آئے گا، کوئی جبران تو نہیں آئے گا۔ تو جب آپ جس کو بلا رہے ہو جب وہ آئے گا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی، اس کی کچھ علامات ہوں گی کہ وہ کس صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اچھا، موکلان کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی روپ کو دھار لیتے ہیں، یہ کسی بھی روپ میں آ جاتے ہیں، اور جو سب سے کامل اس کا جو روپ ہے، سب سے اچھا اور سب سے احسن جو اس کا روپ ہے ان موکلان کا، وہ آپ کا اپنا خود کا روپ ہے۔ وہ آپ کے روپ میں بھی آتے ہیں، وہ آپ کے بزرگوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، وہ آپ کی اولاد کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، آپ جس کو ضرورت سے زیادہ چاہتے ہو اس کے روپ میں بھی وہ آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری مخلوقات کا بھی روپ دھار لیتے ہیں۔ اب معلوم ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب عمل کرنے بیٹھ رہے ہیں، جب کسی موکلان کی حاضری ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے خوف ہوتا ہے کہ وہ کیسے آئیں گے، کس صورت میں آئیں گے، ہم اپنا تصور قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل پڑھیں، وہ حاضری کا عمل پڑھیں، کامیابی کے لیے پڑھیں، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، آپ کا جیسا فعل ہوگا، آپ کے جیسے اعمال ہوں گے، آپ کا جیسا کردار ہوگا، ان کی صورت بالکل اسی چیز پہ صلاحیت کرے گی جو آپ کے پورا مجسمہ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کے اپنے کردار کا ہوگا۔ اگر آپ اپنے فعل میں نیکی کی طرف راغب ہیں، آپ اپنے معاملات میں اللہ کی طرف راغب ہیں، اس کے دوستوں کی طرف راغب ہیں، اس کی خدمت میں معمور ہیں، نیک کاموں میں مشتمل ہیں، تو پھر وہ نیک ہی صورت اختیار کر کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ کوئی موکل عمل لگ جاتا ہے کہ جس کا کردار اچھا نہیں ہے، کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جو دنیاوی کام بھی کرتا ہے، دین کے کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور یہ پڑھائیاں بھی کرتا ہے، اپنے دنیاوی تمام معاملات میں غرق ہے اور اس کو بھی مکمل کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، لیکن قہر بن جاتی ہیں۔ یعنی کہ پھر وہ بہت ڈراؤنی، بہت خوفناک صورت اختیار کر کے پھر وہ اس کے سامنے اس کو یا تو خواب کی حالت میں پہلے اس کو دکھنا شروع ہوتی ہیں، پھر وہ اس کو مراقب کی حالت میں دکھنا شروع ہوتی ہیں، پھر بھی وہ نہیں چھوڑتا، اگر اپنے معاملات، اپنے فعل، اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا، پھر یہ چیزیں اتنی خوفناک صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ یا تو انسان کا ذہن پاگل ہو جاتا ہے، یا انسان کا ذہن الٹ جاتا ہے،
دماغ الٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا آپ نے کہ اس کا یہ عمل کر رہا تھا, اس کا دماغ الٹ گیا. تو اس کا جو دماغ الٹا, اس کی جو وجہ, مین وجہ ہوتی ہے نا, وہی اعمال ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کے اندر حائل ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. اگر آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوئی مصیبت سے ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی اس سے ہوتا ہے, جو آپ خود کرتے ہو, جو آپ کے اعمال ہے. اسی لیے بزرگان دین پہلے اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں. اس لیے ہی بزرگان دین, اس لیے استاد ایک دم عمل نہیں دیتا, پہلے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے, اس کے اعمال کو درست کرتا ہے, اس کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے, اس کو اچھے کاموں میں لگاتا ہے. جب استاد اپنے شاگرد سے, جب شیخ اپنے مرید سے پورا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں اب اس کے اعمال بہتر ہیں, اگر اب یہ عمل کرے تو یہ کامیاب ہو جائے, کیونکہ اس کے اندر سے جدائل خزیلہ جو ہے نا وہ زائل ہو چکے ہیں, یعنی کہ بری عادت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہیں, تب جا کے وہ عمل تعلیم کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے, کیونکہ جیسے اعمال ہوتے ہیں نا, پھر وہ اسی صورت کے اندر تمہارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. یہ میں نے ایک نقطہ بتایا ہے, اور یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بہت کام کا نقطہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سفر میں چل رہے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ نے کوئی عمل پڑھا, آپ نے اوہو ڈاکٹر صاحب نے اس عمل کے بارے میں بتایا, بڑا خطرناک عمل ہے, بڑا جلالی عمل ہے, اس کو کرنے سے نقصان ہو جائے گا. نقصان کسی صورت میں نہیں ہوتا. نقصان اسی صورت میں ہوتا ہے جو آپ خود, آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں. آپ کے اعمال درست ہوں گے, آپ پرہیز میں ہوں گے, آپ متقی ہوں گے, تو آپ کے سامنے وہ جس صورت میں ظاہر ہوں گے نا, وہ انتہائی بزرگی کی صورت ہوگی. نہیں تو جو لوگ, جن کے دماغ پلٹ جاتے ہیں, جن کے دماغ الٹ جاتے ہیں, جو پاگل ہو جاتے ہیں, وہ ان کی موکلان کی یا انہی شیاطین جناتوں کی روپ دھارنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس چیز کو, اس نقطے کو سمجھنا ہے ہم نے. اچھا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں خالی, سمجھنا میری بات. اب ایک ہے با موکل بسم اللہ اور ایک ہے سادی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ عمل پڑھتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہو, جو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہو, کیا اس کے ماتحت موکلان نہیں ہے؟ کیا اس عمل کو باموکل نہیں کہیں گے؟ بالکل, اس کے ماتحت بھی موکلان ہیں. لیکن اس عمل کے دوران ہم موکلان کو نہیں پکار رہے, ہم اپنے رب کی ذات کو یاد کر رہے ہیں, ہم اس سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں, کسی موکلان سے مدد طلب نہیں کر رہے. اب جب ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہوتے ہیں, ہم دن رات میں اس کی تعداد 1900 بار پڑھ رہے ہیں, 19,000 کی پڑھ رہے ہیں, 19 مرتبہ کی پڑھ رہے ہیں. اب دن میں ہم غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں, غلط معاملات میں لگے ہوئے ہیں, دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, بھول گئے. جب ہم تکرار کرتے رہتے ہیں, جب ہم تکرار کرتے رہتے ہیں کسی بھی عمل کی, تو پھر ہمارے اندر اور پھر ہمارے ارد گرد, ہمارے دائیں بائیں, ہمارے ہر طرف اسی کے ماتحت جو شیاطین ہوتے ہیں, اسی کے ماتحت جو موکلان ہوتے ہیں, پھر جب ان کی آمد ہونے شروع ہوتی ہے نا, پھر وہ مختلف صورتیں دھار لیتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں آپ کوئی بھی عمل کریں, سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں. اپنے اعمال کو درست کرنے سے مطلب اپنے آپ کو برائی کے کام سے ہٹائیں اور نیکی کے کاموں میں لے کے جائیں. اور اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں, ہم اس میں پوچھتے ہیں کہ کوئی بھی عمل, آپ کوئی بھی پوچھتا ہے کہ جیسے مثال ہو, کسی نے 40 دن کا عمل کرنا ہے, کسی نے 21 دن کا کرنا ہے, کسی نے 50 دن کا کرنا ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا ہم اس میں ترک جلالی یا ترک جمالی کریں؟ کیوں؟ اب ترک جلالی ہو گیا, ترک جمالی ہو گیا, اب یہ حلال چیزیں ہیں, آپ کھا سکتے ہو, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ نارملی بھی کھاتے ہو. لیکن جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں
تو اس کے اندر جب ہم ان چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں قوت ملتی ہے، یعنی کہ ہمیں قوت، ہماری جو باطنی قوت ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے۔ گائے کا گوشت ترک کرنے سے، مختلف جانوروں کا گوشت ترک کرنے سے ہمارے اندر روحانیت جلدی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں نے جتنے بھی باموقع عمل جو طریقہ کار بتائے ہیں وہ انہی لوازمات کے ساتھ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور ان سب کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ٹھیک راستے پہ لے کے جانا ہے اس کو۔